الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کو انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اور اسرائیل یہ ہیبریو زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا، اور اسرائیل جو ہے نا یہ دو سے بنا ہے مل کے، اسرا اور ایل۔ تو اسرا سے مراد ہے بندہ، اور ایل سے مراد ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کا ٹائٹل تھا، ان کا نام تھا۔ تو اس آیت کا جو شروع کا حصہ ہے جس میں نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملامت نہیں فرمائی، بلکہ محبت بھرے انداز میں خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اور خطاب میں سب سے پہلے جو بات ارشاد جو فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے نعمت کا، اس میں نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اور اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا راستہ پانے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے، ہدایت اگر پانا چاہتے ہیں نا تو اس کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو یاد کرے اور کرتا رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نچھاور کی ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آنکھ، ناک، کان اور جسم کے سارے اعضاء کا صحت مند رہنا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا رہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں پر غور کرے گا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی نوازا ہے، تو اس کے دل میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس محبت سے اپنے خالق اور مالک کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، یعنی شکر گزار بن جاتا ہے، کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نہیں نوازا ہے تو اس کی سب سے پہلے زبان پہ کیا آئے گا؟ شکر۔ اور جب وہ شکر گزار بندہ بن جائے گا تو یہی پھر شکر گزار بندہ آخر کار اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں انبیاء کرام مبعوث کیے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، انبیاؤں کا مبعوث ہونا۔ تو بنی اسرائیل کی قوم میں انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور بادشاہت بھی عطا کی۔ تو اللہ نے کتنا عظیم احسان کیا ہے اس قوم پر۔ اس وقت کے برابر ان کے دنیا بھر میں کوئی دوسرا قوم نہیں تھی، ان کو عزت دی، دولت دی، شہرت حاصل تھی، مگر پھر بھی آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کی ذلت انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ انجیل میں یعنی کہ بائبل میں اور ہسٹری کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، اور پھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن کا نزول ہوا۔ اس وقت بھی بہت خرابیوں کے باوجود صاحب علم سمجھے جاتے تھے یہ۔ تو قرآن پاک نے بنی اسرائیل کو ہی دعوت فکر دی ہے
کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے کافروں کو نہیں دیا، عیسائیوں کو نہیں کیا، بلکہ یہودیوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے اسرائیل کے بیٹوں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور اسی آیت میں آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد کہ مجھ سے عہد یعنی وعدہ، مجھ سے وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد وعدہ کو پورا کروں۔ تو کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی عہد لیا تھا کہ میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اور انبیاء کرام کی، فرائض پورے کرو، صحیح دین کی سچی بات اپنا چھپاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بخش دوں گا اور جنت تک پہنچا دوں گا۔ وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں نے تم پر پہلے بھی انعام کیے، آئندہ بھی کروں گا، بشرط یہ ہے کہ مجھ سے ڈر کر سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو یہ تھا آیت نمبر 40۔ اب ہم آئیں گے آیت نمبر 41 کی طرف۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب کی یعنی توریت کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اگر پورا کرنا ہے، جو سب سے زیادہ پھر ضروری تقاضا ہے کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، کیونکہ تم نے اس عہد میں کہا تھا کہ ہم آئندہ آنے والے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لائیں گے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہے وَآمَنْتُ بِرَسُولِی۔ تو اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور ظاہر سی بات ہے سب پیغمبروں میں سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، لہٰذا تم ان سب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا، اور مت بیچو میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر۔ تو مت بیچو، یہاں بیچنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ توریت کے بہت سارے کاپیز بنوا دیے اور وہ کاپیز بنوا کر پھر پیسہ لگا کر پھر اس کو آگے بیچ دیا، نہیں، بلکہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات جو یہودیوں کے جو رہنما تھے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق اس کا جواب مل جائے، تو وہ توریت میں تحریف یعنی کہ چینجز لے کر آتے تھے، اس کا ایسا مطلب بیان کرتے تھے کہ مسئلہ پوچھنے والے کے حق میں اس کو دے دیتے تھے اور اس کے بدلے میں رشوت لیا کرتے تھے۔ وہ مسئلہ پوچھنے والے سے کہتے تھے کہ اگر تم اتنے پیسے دو تو میں تمہارا مسئلہ حل کرا دوں گا، اور توریت میں ایسی تشریح کر دوں گا جس کے نتیجے میں فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ تو رشوت لے کر توریت کے معنی میں یہ چینجز کرنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیچنے سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، پیسے لے کر توریت کے غلط معنی بیان نہ کرو۔ تو یہ تھا آیت نمبر 41۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 42 کی طرف۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو،
اور ناحق کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تو اس آیت میں حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کا وہی معنی ہے کہ توریت کے بعض اوقات لفظوں میں چینجز کرتے تھے، کبھی اس کے معنی لوگوں کے سامنے کچھ اور بیان کرتے تھے جبکہ معنی کچھ اور ہوتے تھے، اور آگے فرمایا حق کو مت چھپاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل یہودی جو ہیں وہ حق کی باتیں چھپاتے تھے، اور یہ عیسائیوں میں، کرسچنز میں اور یہودیوں کے یہ چینجز جو لاتے تھے یہ بڑے ماہر تھے اس میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہوا اسی طرح آپ کی امت میں بھی پیدا ہوگا۔ اور اگر آج کے دور میں اگر دیکھا جائے کہ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو بھٹکانے کے لیے، محض دنیاوی فائدے کے لیے کس قدر غلط فتوے جاری کریں۔ آج کل دین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، نہ کسی کو فرائض کی پرواہ، نہ کسی کو سنت کی پرواہ، نہ واجبات کی، بس معمولی معمولی باتوں کو نشانہ بنا کر ان کو مشہور کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا جاری کیا جا رہا ہے، فرقے بازی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کوئی آواز اٹھائے حق کی بات کہنے کے لیے یا دین کی صحیح بات کہنے کے لیے تو فوراً اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں، اے میری امت تم میں بھی وہی بیماریاں لوٹ کر آئیں گی۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے کے مطابق ہوتا ہے، اسی طرح میری امت کی خرابیاں بنی اسرائیل کی خرابیوں کے مشابہ ہوں گی، یعنی ان جیسی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم خود جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 42۔ اب آیت نمبر 43 کی طرف آتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز یہ ایک بدنی عبادت ہے کیونکہ یہ بدن سے کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے جو مال سے کیا جاتا ہے، اور قرآن میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو سبھی کو ہے، سب کو ہے، لیکن یہودیوں کو خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے فرمایا کیونکہ ان لوگوں میں اپنی ذات اور اپنے مال سے محبت کا مرض تھا، اور یہ سب جانتے ہیں یہ بات کہ یہودیوں میں سب سے زیادہ وہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں اور اپنی مال سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو مرض ہے نا، اس کا علاج نماز اور زکوٰۃ میں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی جو نماز ہے ان میں رکوع نہیں ہوا کرتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اب تک جو تم نماز پڑھتے تھے اب اس کو چھوڑ دو، اب وہ نماز پڑھو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو رکوع اور سجدے دونوں پر مشتمل ہیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 43 کی ترجمہ تفسیر۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 44۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اب اس آیت میں یہودیوں کے بہت سے علماؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کو وہ نصیحت کرتے تھے تو بڑے اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتے تھے، اور بہت جوش و خروش سے دیتے تھے،
لیکن خود اپنی عملی زندگی میں اپنے گناہوں سے نہیں بچتے تھے، یعنی خود نیک اعمال نہیں کرتے تھے اور نہ ہی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے۔ لوگوں کو نماز روزے کا کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جو شخص خود عمل نہ کرتا ہو تو کیا وہ نصیحت کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب وہ کٹ جاتے تھے، گر جاتے تھے، تو پھر واپس ان کے ہونٹ آ جاتے تھے، پھر دوبارہ ہونٹوں کو قینچی سے کاٹا جاتا تھا۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن اپنی جان کو بھول جاتے ہیں۔ جبکہ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ رکھتے؟ وہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے خطاب فرما کر ہم سب کو خبردار کیا ہے۔ خطاب یہودیوں سے کیا ہے، لیکن ہم بھی اس میں خبردار کیے جا رہے ہیں کہ بہت برا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا اور خود اس سے محروم رہنا۔ تو یہ ہے آیت نمبر 44۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 45 کی طرف۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہوں۔ اب تک جتنا بھی آپ اوپر ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو ان میں یہودیوں کو جتنی بھی باتوں کا حکم دیا گیا، جیسے کہ جو کلام نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، پھر آیا کہ میری آیتوں کو دنیا کے مفاد کی خاطر مت بیچو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود بھی عمل کرو اور حق کی بات کو نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ان تمام باتوں کا حکم دیا گیا، اور حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کو آسان کرنے کی تدبیر بتا دی، اور کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز ان دونوں سے مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ناگوار بات کو برداشت کرنا۔ جب ناگوار بات کو آپ برداشت کریں گے اسی کو تو صبر کہیں گے۔ تو صبر تو انسان کو دنیا میں کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر خواہش اس کی پوری ہو جاتی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا پیشوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو اور ناگوار باتیں سامنے نہ آئیں۔ ایسے میں اس کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے ناگوار معاملات میں صبر کرتے ہو، اسی طرح یہاں دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لو، اور اس صبر سے اپنے ان دنیاوی فائدوں کو اللہ کے لیے قربان کرو، اور اس سے پھر کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ تھا صبر کے بارے میں کہ صبر سے کام لو۔ اب دوسری کیا چیز تھی؟ نماز، کہ نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز مشکلات کا حل ہے، گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ نماز کی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ گناہوں سے بچنے میں آپ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں جو گناہوں کی خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں بریک لگ جاتا ہے، اور ہم جتنے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں دین میں مشکل محسوس ہو رہی ہو، دنیا میں مشکل محسوس ہو رہی ہو، تو صبر اور نماز سے مدد لو، مشکلات خود بخود آسان ہو جائیں گی۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہوں. خشوع سے، تو خشوع کے معنی ہے کہ انسان جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے دھیان انہی کی طرف ہو. یہ تصور ذہن میں ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. اس خشوع کے نتیجے میں نماز کی جو مشقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ تجربے کی بات بھی ہے کہ جب انسان نماز میں اپنے خیالات کو اس کے حال پہ چھوڑ دے کہ جہاں میرے خیالات جاتے ہیں جانے دو، کہ ساری دنیا کی باتیں اسی وقت آ رہی ہوتی ہیں، رکھی ہوئی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، فلاں نے مجھے ایسا کہا، مجھے اسے یہ جواب دینا چاہیے تھا، چولہا پتہ نہیں میں نے بند کیا کہ نہیں کیا، امام کے پیچھے ہیں تو اسے یہ نہیں پتہ کہ کیا سن رہا ہوں. اگر انسان اس طرح کی نماز پڑھے گا کہ اس کے خیال بالکل جہاں جانے جانے دو اور بس زبان چل رہی ہے، تو 4 رکعتیں بھی اسے بھاری محسوس ہوں گی، بھاری. لیکن اگر انسان دھیان دے کر پڑھے گا، جو الفاظ پڑھ رہا ہے ان پر غور کرے گا، الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک لفظ پر غور، الرحمن الرحیم، تو جو لوگ اس طرح خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے لیے آسان اور ہلکی ہو جاتی ہے. تو یہ تھا آیت نمبر 45. اب ہم کریں گے آیت نمبر 46 اور یہیں پر ہی ہمارا رکوع بھی ہمارا مکمل ہوتا ہے، تو اس پر ہم اپنا اختتام کریں گے اور ہمارا الحمدللہ یہیں پر ہی ہمارا 5واں رکوع ختم ہو جائے گا. تو آیت نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو آیت جو پڑھی ابھی، تو ابھی جو خشوع و خضوع کی بات ہو رہی تھی، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ کون ہیں، اور یہی اس آیت کے بارے میں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے آخر لوگ کون ہیں. تو فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی دن، کسی نہ کسی دن اور ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار سے جا کر ملنے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ذریعہ بنتا ہے دین کے راستے پر چلنے کا، اور دین کے راستے پر چلنا آسان کر دیتی ہے. جو فرائض اور حکم دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. تو اب میں اپنی آخری بات یہاں پر رکھ کر اس کو ریپ اپ کرتی ہوں، اور اس بات کو ضرور غور سے سنیے گا کہ 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. 3 چیزیں، صبر اور نماز میں خشوع و خضوع. صبر کی وجہ سے دل مضبوط ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، کڑوی بات پہ صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل مضبوط ہوتا ہے. اور نماز کی برکت سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. نماز میں خشوع و خضوع نہیں تو وہ نماز غفلت والی نماز ہے، اور وہ غفلت پھر نماز سے نکل کر زندگی میں شامل ہو جاتی ہے. لازمی بات ہے جب خشوع و خضوع ہوگا تو خیر اس کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن اگر نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو وہ غفلت بن جاتا ہے، اور پھر وہ غفلت جب نماز میں شامل ہو جائے تو وہ غفلت انسان کی نماز سے نکل کر پھر زندگی میں شامل ہو جاتی ہے. اور اگر نماز میں خشوع و خضوع شامل ہے تو صبر اور نماز، یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے، پھر انہیں دور کرنے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو صبر سے کام لیں، نماز ادا کریں، نماز میں خشوع و خضوع لائیں، پھر دیکھیں زندگی میں کتنی سکون اور کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ہر راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. آمین یا رب العالمین.